وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین ذی اعظام، قرآن کریم فرقان حمید سے میں نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو ہم سب کی ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. سورۃ الاخلاص بڑی فضیلت والی سورت ہے. گزشتہ جمعہ کی تقریر میں نے احادیث سے سورۃ الاخلاص کے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے. حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے جو امامت کیا کرتے تھے. قراءت کی جب باری آتی تو ان کا یہ معمول تھا کہ الحمد شریف کے ساتھ جب کوئی اور سورت ملاتے تو ساتھ سورۃ الاخلاص بھی ملاتے. یعنی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی قراءت کیا کرتے تھے. مقتدیوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کی کیا ترتیب ہے، آپ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. تو امام صاحب نے مقتدیوں کو جواب دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، اگر نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، میں تو ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھوں گا. اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر منظور نہیں ہے تو تمہیں دوسرا امام مل جائے گا، مجھے دوسری مسجد مل جائے گی، لیکن میں اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا. صحابہ کرام اپنے امام کی شکایت لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے کہ یہ جی ہمارا امام ہے، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے. تو آپ نے امام صاحب سے وجہ پوچھی. امام صاحب نے جواب دیا، یا رسول اللہ، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. یہ سورت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. سورۃ الاخلاص کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھوں. رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. آپ نے فرمایا، حبک دخلک الجنہ، سورۃ اخلاص سے تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے اس امام کے عمل کی ستائش فرمائی. آپ نے فرمایا اگر اس وجہ سے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے نا ہر رکعت میں تو پڑھتا رہے، یہ عام عمل نہیں ہے بلکہ فضیلت والا عمل ہے،
یہ صورت ہی ایسی ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اسے بدلے میں جنت ملے گی۔ سورۃ الاخلاص کا ایک مشہور نام سورۃ التوحید بھی ہے، چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان ہوا۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کے وجود کا مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے بے مثل ہونے کا ذکر ہے، بے نظیر ہونے کا ذکر ہے، اس جیسا نہ تھا نہ ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لوگو اللہ مثالوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو کہ جی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہو تو پہلے سفارش کی ضرورت ہے، کسی پوڑی اور سیڑھی کی ضرورت ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو پوڑی چاہیے، افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے افسروں پر قیاس، دنیا کے بادشاہوں پر قیاس، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو براہ راست پکارنا ہے، اس کا یہ حکم ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے گا حاضر پائے گا۔ تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، اور مجھ تک آنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی سیڑھی کی، کسی پوڑی کی ضرورت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا تمہاری شاہ رگ قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ذات، بے نظیر ذات، بے عیب ذات ہے، لا ریب ذات ہے، با کمال ذات ہے، لم یزال ذات ہے، لجپال ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے پاک ذات ہے۔ اس سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہوئی، بڑھائی بیان ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ التوحید۔ کیا نام ہے جی؟ سورۃ التوحید، توحید والی سورت، توحید والی۔ جو شرک کے مریض ہیں، جنہیں شرک کی گھٹی لگی ہوئی ہے، انہیں توحید کے لفظ سے بھی چڑ ہے، انہیں توحید کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ جڑے ساڑے بزرگ جنہاں نے توحید واسطے اپنی زندگی کھپائی، اج قبراں وچ سو گئے، انہاں دا یہ فرمان ہے بھئی جیویں کتا ماکھی نہیں پچا سکتا، ایویں شرک دا مریض توحید نہیں پچا سکتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، میرے نبی جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اشمئزت قلوبہم۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے علاوہ بابوں کی کرامتیں ہوں تو یہ خوش ہو جاتے۔ اگر یہ بتایا جائے نا جی بابا فرید 12 سال تک کچے دھاگے دے نال کنویں دے اندر الٹا لٹکیا رہا، اے سن کے لوگ خوش ہوئے، غیر اللہ دا ذکر ہوئے تے لوگ خوش ہوئے۔ مواحد دی اے نشانی ہے کہ اللہ دی توحید دا ذکر ہوئے تے اس دا سینہ ٹھر جاوے،
اس دے ایمان دے اندر اضافہ ہوئے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے ان کے کھل اٹھتے ہیں، دل ان کے خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کو لفظ توحید سے چڑ ہے، بلکہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہر وقت توحید توحید، قرآن کریم سے توحید کا لفظ دکھاؤ۔ قرآن کریم میں تو توحید کا لفظ نہیں ہے۔ توحید کا لفظ اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن توحید کا مطلب قرآن کریم میں ہے یا کوئی نہ؟ توحید کا جو حاصل ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ قرآن کریم میں ہے یا کوئی نہ؟ قرآن شروع ہی توحید سے ہوتا ہے، مکمل ہی قرآن توحید پر ہوتا ہے۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عقل کے اندھے علمی یتیم اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں لفظ توحید نہیں ہے۔ توحید مصدر ہے باب تفعیل کا، توحید سے ہی وحدت کا لفظ نکلا ہے، احد کا لفظ نکلا ہے۔ قرآن کریم میں احد ہے یا کوئی نہ؟ قل هو اللہ، جس مادے سے توحید بنا ہے اسی مادے سے احد بنا ہے۔ توحید تو آ گئی قرآن کریم میں، تم مانو نہ مانو تمہارے نصیب۔ چڑھتا سورج اپنا حسن بکھیر رہا ہو، روشنی پھیلا رہا ہو، اور چمگادڑ کہے کہ جی سورج کوئی نہیں، آنکھیں بند کر لے تو اس میں قصور سورج کا نہیں ہے، چمگادڑ کا ہے، جسے دن میں نظر نہیں آتا۔ چمگادڑ اپنی نظروں کا علاج کرائے، سورج کا کوئی قصور؟ ہاں، قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان نہ کیا ہو۔ ہماری جماعت کے شیخ، علماء دیوبند کے ماتھے کے جومر، قدوۃ السالکین، امام الاولیاء حضرت مولانا حسین علی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، حسین علی کا کیا پوچھتے ہو؟ حسین علی تو وہ ہے جو قرآن کریم کے زبر اور زیر سے بھی رب کی توحید ثابت کرتا ہے، جو فنا فی التوحید تھے، فنا فی القرآن تھے، وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ان کا جو انداز ہے فہم قرآن کا، فہم توحید کا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورتوں کے شروع میں، سورتوں کے درمیان میں جو مرضی بیان کردہ رہے، لیکن جدوں اللہ سورت نو مکیندا ہے تے توحید تے مکیندا ہے۔ قرآن دی سورت مکدی ہے تے کیڑے مسئلے تے؟ توحید تے۔ بہرحال سورۃ الاخلاص دا نام سورۃ التوحید بھی ہے، تفسیریں ہی چاہیا مفسرین نے لکھا۔ توحید دے 4 بڑے درجے، محدث کبیر، محدث ہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ دے اندر لکھ دیں، وَاعْلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ 4 مراتب۔ لوگوں سمجھو، بات یہ پلے باندھ لو، توحید کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے توحید فی واجب الوجود، دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، تیسرا درجہ ہے توحید فی التصرف، اور چوتھا درجہ ہے توحید فی الالوہیت۔ توحید فی واجب الوجود یہ پہلا درجہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے،
اللہ تعالیٰ کا وجود، اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یکتا ہے. اس کا کوئی والد، کوئی خاندان، کوئی بیوی، کوئی کنبہ، کوئی برادری، وہ کسی سے نہیں بنا. جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی وہ موجود تھا، جب سب کچھ ہے تو وہ اس وقت بھی، جب کچھ نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی موجود ہوگا. اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے. یہ ہے جی توحید کا پہلا درجہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا. اور وجود بھی کیسے؟ خود وہ قائم ہے، اسے کسی نے قائم نہیں کیا. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خود پیدا. ساری مخلوق کو اس نے بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. یہ ہے توحید فی واجب الوجود. دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت. اس جہاں کی ہر شے کا خالق کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ ساتوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی خالق ہے، ہر چیز کو وجود دینے والی ہے. صفت خالقیت میں اللہ یکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ میں ہی خالق ہوں، میرے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو مکھی پیدا کر کے دکھائے. چیلنج کیا ہے جی؟ مکھی پیدا کر کے دکھائے. سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلوں کو بلا لو، زور لگا لو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک طرف وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمینیں بنائی، آسمان کو بلند کیا، زمین کو پست کیا، پہاڑوں کو مضبوط کیا، دریاؤں کو بہایا، پھولوں کو رنگت دی، پھلوں کو ذائقہ دیا، مختلف رنگ، مختلف زبانیں، مختلف خلقت. ایک طرف وہ خالق ہے جس نے بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر مٹیریل کے یہ کائنات بنائی، اور دوسری طرف وہ ہیں جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے زور لگاؤ، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ. سارے مل جائیں درخت پیدا نہیں کر سکتے. ثابت یہ ہوا کہ خالق صرف کون ہے؟ توحید فی الخالقیت. تیسرا درجہ ہے جی توحید فی التصرف. حکم کس کا چل رہا ہے؟ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنی مرضی اور منشا میں، اپنے اختیار میں اکیلا ہے. کوئی اس کا نائب نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، مشیر نہیں ہے، حمایتی نہیں ہے، ہیلپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب میں نے یہ آسمان اور زمین بنائے، اس نظام کو بنانے میں کسی نے میری مدد کی؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. دکھاؤ نا، جب میں 7 آسمان بنا رہا تھا، 7 زمینیں بچھا رہا تھا، کسی نے میرا ہاتھ بٹایا ہو؟ کسی نے میرا تعاون کیا ہو؟ اگر میں اس سارے نظام کو اکیلا بنا سکتا ہوں تو پھر اس سارے نظام کو اکیلا چلا بھی سکتا ہوں. اگر اس نظام کو بنانے میں نے کسی سے مدد نہیں لی تو اس نظام کو چلانے میں بھی مجھے کسی کی مدد کی لوڑ نہیں ہے. توحید فی الخالقیت، توحید فی التصرف، یعنی یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟
ان الحکم الا للہ، حکومت سچی کس کی ہے؟ ہمیشہ قائم رہن والی حکومت کس دی ہے؟ کوئی احتجاج کردہ ہے تے کردہ رہے، کوئی ویٹو کردہ ہے تے کردہ رہے، کوئی دھرنا دیندہ ہے تے دیندہ رہے، اللہ دی بادشاہت وچ کمی، اللہ دی حکومت تے زوال نہیں آ سکدا۔ اے بھی توحید دا درجہ ہے کہ جی اختیارات دا مالک کون ہے؟ چوتھا درجہ توحید دا، توحید فی الالوہیت، اللہ تعالی معبود ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود لا الہ نہیں ہے، کوئی الہ، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، کوئی الہ نہیں ہے، نہ فرشتے الہ ہیں، نہ جنات الہ ہیں، نہ انسان الہ ہیں، نہ عرش والے الہ ہیں، نہ فرش والے الہ ہیں، نہ نوری الہ ہیں، نہ ناری الہ ہیں، نہ خاکی الہ ہیں، نہ فرشی الہ ہیں، نہ عرشی الہ ہیں، نہ حجر الہ ہے، نہ قبر الہ ہے، نہ ہی کوئی شجر الہ ہے، نہ ہی کوئی نبی الہ ہے، نہ ہی کوئی ولی الہ ہے، نہ ہی کوئی زندہ الہ ہے، نہ ہی کوئی مردہ الہ ہے، الہ ہے تو صرف کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، ہر نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی تھا، محور اور مرکز یہی تھا، نظریہ اور مشن یہی تھا، پیغام یہی تھا، لا الہ، اللہ کے سوا الہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ آخر میں نبیوں کے امام آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے نبیوں کا کلمہ یہی ہے، اللہ کے سوا الہ، معبود، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، فریاد رس، گنج شکر، غریب نواز، داتا کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف کون ہے؟ لا الہ۔ یہ ہے توحید فی الالوہیت۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، ان کا حقدار ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سجدہ عبادت ہے، صرف کس کے لیے جائز ہے؟ نظر و نیاز عبادت ہے، صرف کس کے نام پہ جائز ہے؟ غائبانہ حاجتوں میں، مشکلات میں مدد مانگنا عبادت ہے، کس سے مانگنی چاہیے؟ یہ ہے توحید فی الالوہیت۔ حضرت شاہ ولی اللہ
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے یہ 4 درجے ہیں. توحید کے یہ توحید فی واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج. دوسرا درجہ توحید فی الخالقیت، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ اکیلے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق. تیسرا درجہ توحید فی التصرف، حکم اللہ تعالیٰ کا نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اور چوتھا ہے توحید فی الالوہیت، معبود صرف اکیلا اللہ ہے. ہمارے جو شیوخ ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے جن کا تعلق رہا ہے علماء کا، ان کا ذوق ہے توحید، ان کا مشن ہے توحید، ان کا جینا مرنا ہے توحید، ان کی جلوت خلوت ہے توحید، ان کا سفر حضر ہے توحید. مسئلہ کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، توحید کا راستہ نکال لیتے. ہمارے شیوخ کی تقریریں اٹھاؤ سنو، کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں توحید کا بیان. توحید یہ مرکزی مسئلہ ہے، مرکزی عنوان. ایک جگہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے گئے. وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی حضرت تقریر کریں لیکن توحید کا مسئلہ بیان نہ کریں، نماز والا مسئلہ بیان کریں. اگر نماز والا مسئلہ بیان کریں تو ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ آج بھی ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں جی نماز والا مسئلہ بتاؤ لوگوں کو، جی کیا توحید کی رٹ لگائی ہوئی. تو حضرت شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، آج نماز کے مسئلے پہ بیان ہوگا. اب حضرت شیخ نے نماز کے موضوع پہ تقریر شروع کی. پھر کہا کہ جی کیوں نہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں. نماز کے موضوع پہ تقریر ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا جی سنائیں. حضرت شیخ نے فرمایا نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر. توحید آ گئی یا نہیں آ گئی؟ توحید آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر دمانہ توحید ہی ہے نا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. ساری ثنا توحید ہی ہے. الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ساری توحید ہے. رکوع میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا تسبیحات پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ساری توحید ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، توحید ہے. سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، توحید ہے. پیشانی زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، توحید ہے. تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ. میری ساری کولی باتیں کس کے لیے ہیں؟ والصلوات، میری ساری بدنی باتیں کس کے لیے ہیں؟ والطیبات، میری ساری مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ توحید ہے یا کوئی نہ؟ درود شریف شروع ہوتا ہے اللہم، توحید ہے یا کوئی نہ؟ آخر میں دعا ہم اپنے لیے مانگتے ہیں رب اجعلنی، توحید ہے یا کوئی نہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کی دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ سلامتی دینے والا صرف کون ہے؟ نماز شروع بھی توحید سے ہوتی ہے اور مکمل بھی توحید پر ہوتی ہے. توحید سے چھٹکارا نہیں ہے. توحید کے علاوہ کوئی چارہ. حج پہ جا رہے ہو، حج پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ توحید کا ہی تو اعلان کرنے جا رہے ہو. لبیک اللہم لا شریک لک لبیک، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہی تو ہے. قربانی کر رہے ہو، جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ بسم اللہ، توحید ہی تو ہے. توحید کے بغیر چارہ.
توحید یہ دین کی اساس ہے، توحید یہ قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے، توحید یہ وہ مشن ہے جس کے لیے میرے نبی نے اپنا لہو بہایا، آپ نے اپنا گھر چھوڑا۔ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرائے، پھانسی کے پھندوں پر وہ جھولے، 27 جنگیں لڑی۔ بدر میں لڑائی کی وجہ توحید تھا، مسئلہ توحید تھا۔ احد میں لڑائی کی وجہ مسئلہ خندق میں، حنین میں، خیبر میں جنگ تو مسئلہ توحید پر تھی۔ نمازیں تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ بیت اللہ کا متولی تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، سخی بھی تھے، سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اگلی بات سنو، ہمارے جو شیوخ ہیں ان کا یہ عادت ہے، طریقہ ہے کہ توحید والا جو موضوع ہے وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ چھیڑتے ہیں، توحید والے موضوع کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ چھیڑتے ہیں۔ اس کے بدلے میں مسجد چھوڑنی پڑے چھوڑ دیتے، علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا یہ کسی انسان کا ذاتی کمال، توحید کی سمجھ اسے آتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا یہ علم سے نہیں ہے، یہ عقل سے نہیں ہے، توحید کی سمجھ آتی ہے تو اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ میں اور میرے آبا و اجداد شرک نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پر ہمارے اللہ کا فضل ہے، ہم پر ہمارے اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بھی فضل الہی ہے، توحید سے محبت، فضل الہی ہے توحید کو بیان کرنا، فضل الہی ہے توحید پر پردہ نہ ڈالنا، ورنہ ایسی بھی مسجدیں ہیں، ایسے بھی بڑے بڑے عالم ہیں جن کی پگڑیاں دیکھو، جن کے کرتے دیکھو، فرشتے یاد آ جاتے ہیں، لیکن ان کے ممبر سے توحید بیان، جمعے کی تقریر میں توحید بیان نہیں ہوتی۔ توحید بیان کریں تو پھر کیسے مسجد بھرے، توحید بیان کریں تو پھر کیسے ہاتھ لوگ چومیں، توحید بیان کریں تو کیسے امن کمیٹی کی ممبرشپ ملے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں لوگ مثال دیتے ہیں، جی فلاں عالم صاحب کو دیکھو نا جی، آپ بھی ایسے بنو۔ ان کے پیچھے بریلوی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اہل تشیع بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ مرزائی بھی نماز پڑھ رہے ہیں جی، سب ان سے خوش ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر صاحب اخلاق کوئی ہو سکتا ہے؟ صاحب گفتار کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کی میٹھی زبان ہو سکتی ہے؟ آپ سے بہتر کسی کا طریقہ تبلیغ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی توحید بیان کریں تو لوگ آپ کو پتھر ماریں، میرے نبی توحید بیان کریں تو بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں، صحابہ توحید پر چلیں تو ان کے راستے تنگ کر دیے جائیں۔ آج کا مولوی 30 سال 50 سال ایک ہی مسجد میں گزار رہا ہے، سارے مقتدی خوش ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے توحید بیان نہیں ہو رہی۔ توحید بیان، اگر توحید بیان ہو رہی ہوتی پھر ہم دیکھتے کہ لوگ کیسے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لوگ کیسے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ کوشش یہ ہوتی ہے، ہم بھی کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، ہم بھی کمزور ہیں، میں آپ بڑا خطا کار ہوں، گناہ کار ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر توحید پر پردہ نہیں پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر قرآن کے مسئلے پر پردہ۔ مسجد جاتی ہے تو جائے، مقتدی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے،
میری ذمہ داری مسجد سنبھالنا نہیں ہے، میری ذمہ داری توحید بیان کرنا، میری ذمہ داری ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے، میری ذمہ داری عظمت صحابہ پر پہرا دینا ہے۔ سارا جگ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، جس کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ اللہ راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ ہماری جماعت کے شیوخ وہ فرماتے ہیں توحید کے جو 4 درجے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، ان میں سے جو پہلے 2 درجے ہیں، ان 2 درجوں کو مکہ کے مشرک مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے نبی ابو جہل اور اس کی پارٹی سے پوچھئے، ان مشرکوں سے سوال کیجئے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو کیا جواب ہوگا جی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ابو جہل بھی کہتا تھا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میرے نبی مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے، دل کا مالک کون ہے، تو جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ پہلے 2 درجوں پر ان کا پورا ایمان تھا، اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو خالق بھی۔ تیسرا جو درجہ ہے توحید فی التصرف، کہ اختیار اللہ کا ہے، اس میں وہ آدھے موحد تھے آدھے مشرک تھے، آدھے موحد تھے اور کہتے تھے جی جو بڑے بڑے کام ہیں نا، بارش کا برسانا، سورج کا طلوع و غروب کرنا، زندگی موت دینا، یہ جو بڑے بڑے کام ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، کسی کو بیٹا دے دینا، کسی کو شفا دے دینا، کسی کو مقدمے سے رہائی دلوا دینا، کسی کے کاروبار کو چمکا دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے بابے بھی کرتے ہیں۔ بادشاہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا ہے، یہ جو چاہیں کریں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، جنت حسین دیئے تو سمجھ بے شک آخر ہو یار، خدا دا خوف کرو، جنت حسین دیئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک کفر ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے، ایک فکرہ مشہور ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے، جنت حسین دی، مطلب یہ کہ حسین جسنو چاہے جنت دے دے وے، جسنو چاہے دوزخ دے دے وے۔ جنت دوزخ پاون دا اختیار کسی نبی کول ہے، کسی صحابی کول ہے، کسی ولی کول ہے؟ اختیارات کس دے کول ہیں؟ اے آخدا جی خدا دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اے ہے او شرک جس دا ابو جہل نے ارتکاب کیتا، مکہ دے مشرکاں نے ارتکاب کیتا۔ جی وڈے وڈے کام او اللہ آپ کر رہا، لیکن جڑے نکے نکے کام ہیں، کسی نو روزی دینا، روزی برکت دینا، شفا دینا، مشکل حل کرنا، حاجت روائی کرنا، اے چھوٹے چھوٹے کام جڑے ہیں نا، اے لات بھی کردہ ہے، منات بھی کردہ ہے، حبل بھی کردہ ہے، عزہ بھی کردہ ہے، 360 بت جڑے بیت اللہ دے وچن انہ دی بھی چل دیئے، انہ دی بھی اللہ ساڑی سندہ نہیں، انہ دی موڑدہ نہیں، اللہ ساڑی سندہ نہیں۔ اے تے شرک کوئی ہے جڑا ابو جہل اللہ شرک ہے، بس ایڈیشن بدل گیا ہے، نوے لوگ آگئن، ذہن ہوئی ہے جڑا ابو جہل دا سی، مکہ دے مشرکہ دا سی دی، او بھی آخ دے سی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے جڑے باب ہیں نا
اے ساڑے اللہ دے ہاں سفارشی نے یہ کہ نے جی اے سفارش کر دینے جی ساڑے کام بن جاندے نے اے بڑے تگڑے سفارشی ہیں اللہ انادی موڑ دا نہیں اللہ انادی ساڑی انادے اگے انادی اللہ تعالیٰ دے اگے اللہ تعالیٰ بادشاہ انادی نہیں موڑ سکدا اے اللہ دے پیارن اج دے بھی لوگ اے آخ دیں نا جی بادشاہ اے اللہ دے ولین ولی نہیں مردے ولی نہیں مردے تو ولی دی قبر کیوں بنا دے ہو ولی دی قبر دوتے پھٹے کیوں لان دے ہو ولی نہیں مردہ تو ولی دی جائیداد کیوں تقسیم کر دے ہو دسو ولی مردہ یا کوئی نہیں مردہ موت تو پاک ذات صرف کس دی ہے جی ولی مردے نہیں ولی پردہ کر دیں تو بھاویں اس نو پردہ آکھ یا کچھ اور آکھ اللہ دا قرآن ہے موت تو پاک صرف اللہ دی ذات نبیاں ہوتے بھی موت ہے ولیاں ہوتے بھی موت ہے تے اے عقیدہ رکھنا کہ جی اللہ تعالیٰ ساڑی سندا نہیں انہاں قبر آلیاں دی موڑدا نہیں اے اوہی عقیدہ ہے جڑا ابو جہل دائی ابو جہل عقیدہ رکھے تے او مشرک بن گیا تے اج دا بندہ عقیدہ رکھے تے وہ مسلمان ہے اے اللہ دا انصاف انج فیصلے نہیں ہونے کہ اے حضور دے زمانے دا ہے تے مشرک ہے اے نواز شریف دے دور دا ہے تے مواحد ہے انج فیصلے ہونے ایمان تے عقیدے تے نظریے تے فیصلے ہونے نظریہ اگر ہوئی ہے جڑا ابو جہل دائی جی میں ابو جہل مشرک ہے اج دا مسلمان بھی مشرک ہے کلمہ گونو مشرک نہ آکھو پھر کلمہ گونو زانی بھی نہ آکھو کلمہ گونو چور بھی نہ آکھو کلمہ گونو قاتل بھی نہ آکھو انج ہے یا کوئی نہیں کلمہ گو تو پھر مقدس گائیں ہیں اس نے کچھ نہ آکھو کیوں نہ آکھیے کلمہ گو قتل کرسی تو قاتل ٹھہرسی کلمہ گو چوری کرسی تو وہ چور ٹھہرسی کلمہ گو اگر شرک کرسی تو وہ مشرک ہو سی کہ ہو سی جی اے آوین دن لال بجکڑ نوے نوے فارمولے لے کے بادشاہو کسے نو کافر آکھنا کسے نو مشرک آکھنا بندہ آپ کافر ہو ویندا بندہ آپ مشرک ہو ویندا گل تے ٹھیک ہے بڑی پڑھی لکھی گل ہے ایک بندہ ہے مسلمان مشرک نہیں ہے اس نو اگر مشرک آکھا جاوے تو یہ آکھنا بھی غلط ہے جڑا آکھ سی او آپ بھی مشرک ایک بندہ ہے مسلمان بندہ اس نو کافر آکھے یہ غلط ہے آکھنا آکھنا اللہ کے ہوئے سی خود لیکن ایک ہندو ہے ہندو نو بندہ آکھے جی مسلمان یہ بھی غلط ہے یا کوئی نہ عیسائی نو بندہ آکھے مسلمان یہ غلط ہے یا کوئی نہیں صرف غلطی نہیں کفر ہے جی میں کسی مسلمان نو کافر آکھنا ہے کفر ہے ایویں کسی کافر نو مسلمان آکھنا ہے اس تو بڑا کفر ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی کافر نو کافر آکھیا گیا قرآن دے اندر قل یا ایھا الکافرون آکھیا نہیں آکھیا بول دے نہیں ہو ناراض ہو گئے میں تو قرآن دی گلہ کر رہے ہیں جذبہ لہجہ میرا ہو سکتا الفاظ میرے ہو سکتے ہیں لیکن غلط قرآن دیئے اللہ دیئے بولیے یا ایھا الکافرون اے کافرو اے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے لگائے پہلا فتویٰ یہ ہے جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ رب کے کاغذوں میں فاسق ہے اور جو شخص قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ رب کی کاغذوں میں ظالم ہے اور جو شخص قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ رب کے کاغذوں میں کافر ہے وہ رب کے کاغذوں میں کیا ہے تم کلمہ گو کہتے رہو تمہارے کلمہ گو کہنے سے وہ مسلمان تھوڑی ہو جائے کلمہ گوئی تو شرک کرتا ہے ایسا نہیں ہے کافر شرک نہیں کرتا کافر کا شرک پہلے اس کا کفر ہے بعد میں اس کا شرک
سمجھ آئی؟ توحید کا انکار کفر ہے، شرک کو قبول کرنا کفر ہے، کفر پہلے آئے گا شرک بعد میں آئے گا۔ یہاں ترتیب یہ ہے کہ ایمان پہلے ہوگا شرک بعد میں آئے گا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، سورہ یوسف، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتی ہے، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں۔ جڑے مکہ دے مشرک سی ابو جہل اینڈ کمپنی، او 4 حصے جڑے توحید دے ہیں انہاں وچوں 2.5 درجے نو او مندے سی، صرف 1.5 درجے نو او نہیں مندے سی۔ 2.5 درجے دی توحید انہاں دی ہائی، او اے مندے سی کہ اللہ دا وجود ہے، او اے مندے سی کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی خالق، او اے مندے سی کہ جی وڈے وڈے کام اللہ کردہ ہے تے نکے نکے کام ساڑے بزرگ بھی اس جڑے تیسرے درجے چو ادھے مواحد سی ادھے، تے جڑا چوتھا درجہ ہے توحید دا، توحید فی الالوہیت، معبود صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود، اس درجے چو پورے مشرک ہے، وہ اپنے بزرگاں نو بھی معبود مندے سی، وہ اپنے بزرگاں نو بھی مسجود مندے سی۔ 2.5 درجے دے مواحد سی، 1.5 درجے دے مشرک سی، تے ایمان نال دسو اے 2.5 درجے دی توحید زیادہ ہے یا 1.5 درجے دا شرک زیادہ ہے؟ 2.5 درجے دی توحید زیادہ ہے نا۔ وقت اس زیادہ توحید نے بچا لیا انہوں نے، فیصلہ کرو، بچا لیا؟ اللہ نو خالق و مندے سی بچ گئے، اللہ نو مالک مندے سی بچ گئے، آسمان تو بارش برساون والا، زندگی موت دے فیصلے کرنا والا اللہ نو مندے سی، وہ بچ گئے۔ کیوں نہیں بچے؟ کہ انہوں نے توحید دے 4 درجے ہوتے ایمان نہیں رکھیا۔ اللہ تعالیٰ دا مطالبہ اے وے کہ توحید دا کوئی غوشہ ایسا نہ ہوئے جس دے ہوتے توڑا ایمان نہ ہو۔ پوری توحید نو مننا ہے، پوری توحید نو مننا ہے، اے نہیں جی مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو، اللہ خالق مالک ہے کہ گل مک گئی، نہیں۔ لوگوں نو اے دس، حضرت علی حجویری داتا اللہ ہی داتا ہے، لوگوں نو اے دس پیر سیال لجپال نہیں، اللہ ہی لجپال ہے، لوگوں نو اے دس امام بری کھوٹی قسمتاں کھری نہیں کردہ، کھوٹی قسمتاں او کھری کردہ ہے جیڑا حضرت یوسف نو کنویں دی گہرائی تو اٹھا کے مصر دے شاہی تخت بہا دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، پوری توحید نو منو۔ اج اساں دہائی اے دے رہے ہیں کہ لوگوں پوری توحید نو منو، مسئلہ پکا لو، اللہ دی ذات سمیع ہے، اللہ تو علاوہ کوئی سمیع اس ذات نو آخدن جیڑا ہر وقت سنے۔ ہر وقت سننا کس دی صفت ہے؟ سمیع اس نو آخدن جیڑا ہر جگہ سنے۔ ہر جگہ سننا کس دی صفت ہے؟ سمیع اس نو آخدن جیڑا ہر کسی دی سنے۔ یہ کس دی صفت ہے؟ تو آخدا کہ جی قبر والا سن رہا تے تو مردے نو سمیع بنا لیا، تو نبی ولی نو سمیع بنا لیا، اس نو شرک نہ آکھیے تے اور کی آکھیے؟ دسو نا۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، کفایت المفتی آج بھی موجود ہے، اٹھاؤ۔ حضرت نے لکھا کہ جو شخص قبر والے کو بلائے یہ عقیدہ رکھ کے کہ قبر والا سن رہا ہے، قبر والا میرا مسئلہ حل کر دے گا، وہ بندہ پکا مشرک ہے۔ وہ بندہ کیا ہے جی؟ پکا مشرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جی قبر والا سن رہا ہے، سن کے میرا کام بنا دے گا، میری درخواست آگے پہنچا دے گا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ موحد بنو، توحید کے 4 درجوں پر ایمان رکھو۔ اگر یہ مانتے ہو اللہ کا وجود ہے، وہ وجود میں یکتا ہے۔ اگر یہ مانتے ہو اللہ خالق ہے، وہ خالق ہونے میں یکتا ہے۔
اگر یہ مانتے ہو اللہ متصرف مختار ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک، تو پھر یہ بھی مانو اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ نظر و نیاز حضرت حسین دی نہیں، نظر و نیاز کس دیے؟ منت منودی بکرے چھترے بابے دے نام دے نہیں، کس دے نام دے؟ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے میرے نبی وہ اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، ساری خلقت کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت۔ لم یلد ولم یولد، وہ رشتوں کی کمزوری سے پاک ہے، کوئی بیوی ایسی نہیں جو اس کے آڑے آ جائے، کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا تو ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو ہمسر ہے ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ ہی اپنی ذات میں، صفات میں بے نیاز ہونے میں اور اپنی صفات میں کفواً احد ہے، تو پھر یہ تسلیم کر لو ہماری سجدوں کے لائق، ہماری نظر و نیاز کے لائق صرف ہے تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، کوشش میری یہ ہوتی ہے ہر جمعے میں کہ انشاءاللہ 50 منٹ پہ تقریر میں مکمل کر لوں گا، سمجھ آئی؟ اور 2 بجے ہم جماعت کھڑی کر لیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو وقت ہمارا مسجد میں گزرتا ہے، قیامت کے دن ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا، خود اللہ ان گھڑیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ تو جو وقت آپ مسجد میں گزاریں خوش ہو کر بیٹھا کریں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا کریں، تاکہ آپ کا آنا ضائع نہ جائے۔ آپ وہاں پیچھے بیٹھ کر اگر امام صاحب کو دل میں گالیاں دیتے رہیں، بار بار گھڑی کو دیکھتے رہیں، تو آپ کی جو محنت